بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال بچیا کہ جسے ذبح کر کے یہودی مسجد اقصی کو گرائیں گے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جسے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے، اور اس گائے کی بچیا کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس لال رنگ کی بچیا کی عمر جیسے ہی 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر جا کر ذبح کیا جائے، اور پھر اس ذبح کی ہوئی بچیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے، تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں وہ اپنا 3rd ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا 3rd ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستو، یہودیوں کو وہ لال رنگ کے 5 بچیا پچھلے سال 2022 ستمبر میں مل چکی ہیں کہ جن کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچیا پورے 3 سال کی ہو جائیں گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہو جائیں تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل ہی کا ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل ہی نے جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر العرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا تھا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر میں یاسر العرفات کی پارٹی کمزور پڑ گئی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر العرفات کو راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا تو اس میں بھی اسرائیل ہی کی ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستو، آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے سبھی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی تو ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے خود ہی حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لے، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائے، اور اپنی تلاش کی ہوئی لال بچیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کرے۔ دوستو، یہ سب سننے میں آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا کیا ٹارگٹ ہے، اور آخر امریکہ جو کہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم پر ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہودی و عیسائی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن چلے آئے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی و عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی مان کر وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم شہر دنیا کے 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی یہودی، عیسائی و مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پر پیدائش ہوئی تھی۔
اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا کہ جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ بولا تو یہودیوں کے اصل عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کے عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کے ایک دیوار آج بھی موجود ہے کہ جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے خدا جلدی سے دنیا میں ہمارے اس مسیحا کو بھیج دے تاکہ پوری دنیا پر پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یروشلم شہر پر عیسائیوں کا قبضہ رہا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اپنے طور پر کچھ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلامی سرحدیں بڑھنے لگی اور بڑے بڑے ملک اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جا کر فلسطین کو بھی فتح کر لیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر مسجد اقصی میں جو دوسرے بادشاہوں کے ذریعے کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اسے صحیح کیا گیا اور مسجد اقصی کو ایک نئی شکل دے کر وہاں نماز کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ لیکن دوستو اب یہودی کتابوں کے مطابق ان کا اصلی مسیحا دجال تبھی آئے گا جب اس مسجد اقصی کو گرا کر یہاں تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہودیوں کے لیے شرط ہے کہ وہ لال رنگ کے 5 بچیاں ذبح کر کے اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھیں۔ دوستو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں بچا، صرف اور صرف 3 سے 4 مہینے کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 رنگ کی بچیوں کو تلاش کر کے اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے۔ اور اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے اپنی اس جنگ کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی لیے اسرائیل پچھلے کچھ سالوں سے برابر اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر رہا تھا اور خود کی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی ہے کہ جس کا ذکر سبھی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی کہ جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد دجال اور حضرت مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہی سب کچھ ہوگا کہ جس کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو دوستو اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کریں۔ یہودی و عیسائی تو اپنے مذہب کے سلسلے میں ہر طرح سے چوکنا ہے اور انہیں اچھی طرح یقین ہے کہ ہماری کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سب کچھ ہو کر کے رہے گا، جبکہ ان کی کتابوں کو تو پوری طرح بدل دیا گیا ہے، ان میں اکثر جھوٹی باتیں شامل کر دی گئی ہیں، لیکن ہمارا قرآن تو آج تک صحیح سلامت محفوظ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر ہی نہیں۔ یہودی و عیسائی مسلمانوں کو ختم کر کے اپنے مسیح دجال کو لانے کی پوری پلاننگ کر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں ناچ گانوں سے فرصت ہی نہیں۔ بڑے افسوس سے بتانا پڑ رہا کہ اس وقت ہمارے علاقوں میں اکثر مسلم نوجوانوں کو خبر ہی نہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بلکہ ان حالات کے وقت کرکٹ میچ کی خبریں بڑے عروج پر ہیں۔ اس لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو کرکٹ کے بارے میں تو ایک ایک پل کی خبر ہے، لیکن فلسطین میں ہونے والے حالات کی کچھ خبر نہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر مسلمانوں کے اندر سے یہ نحوست کب نکلے گی اور کب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو پڑھنے و سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے اور یہود و عیسائیوں اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔